آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی کے تمام جو 80 اراکین ہیں نا ان کو سنی اتحاد کونسل کا ظاہر کر دیا ہے، اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا، اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیا قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلے ختم کیے جا سکتے ہیں؟ لیکن ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے قانون سازی عدالتی فیصلہ ختم کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اس طرح تو نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے وہ قانون سازی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹیو قانون سازی نہیں ہو سکتی اور پارلیمنٹ قانون بنا دے، یہ ابھی ٹیکس کا ایک کیس میں انہوں نے فیصلہ کہ دیا ہے پھانسی کی سزا ختم، تو عدالتی فیصلے ختم ہو جائیں گے پھانسی کے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اسپیکر کی بات پریویل کرے گی قانونی طور پہ 12 جولائی کے فیصلے پہ۔ مزمل صاحب ایک بات بتائیں، اسپیکر نے اس میں مداخلت کر کے آپ کے خیال میں درست کیا ہے؟ بھائی نون لیگ چلی گئی الیکشن کمیشن، اب نون لیگ جانے، الیکشن کمیشن جانے، سپریم کورٹ جانے، جو اسپیکر صاحب ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے اس وقت میں وہ پارٹی بن گئے ہیں؟ نہیں، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اور یہ ہاؤس کی سیٹیں ہیں۔ ایز کسٹوڈین آف دی ہاؤس ان کا ایک رول ہے جی کہ ان کا ہاؤس انکمپلیٹ ہے، انہیں الیکشن کمیشن کو لکھنا ہے کہ اس قانون سازی کے بعد یہ پوزیشن ہے۔ کوئی آپ اسپیکر ریلیونٹ آدمی تو نہیں ہے۔ آج صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز نے خط لکھے ہیں، کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ اس نے کیوں لکھا ہے، پھر اس کو بھی خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ پھر پنجاب اور سندھ کے اسپیکرز نے بھی لکھا ہے۔ سب اپنے اپنے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، سب نے الیکشن سر وہ ٹھیک ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرے، لیکن یہاں جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ جو خط لکھے ہیں ان میں بھی اختلاف رائے ہے، لیکن دونوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسپیکرز کا الیکشن کمیشن کو خط لکھنا تو ناجائز نہ ہوا۔ اگر کے پی کا یہاں تو تحریک انصاف عمل درآمد کرنے اور نہ کرنے کے اوپر غیر آئینی ہے، تو وہ بھی خط نہ لکھتے۔ عامر مغل صاحب، کیا یہ ٹھیک کیا انہوں نے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب اس ملک میں ہر ایشو کے اوپر سیاست ہو رہی ہے تو اسپیکر صاحب نے بھی سوچا کہ میں اس سے کیوں لا تعلق رہوں، اور انہوں نے آج پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے وجود جو ہے وہ ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا؟ دیکھیں جی، ہمیں اصل مسئلہ سمجھنا ہوگا، یہ ایسے ہی ہم باتوں کو گھما رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ایک بڑے لیول پہ، طاقتور لوگوں نے، طاقتور اداروں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو اس کی گورنمنٹ ختم کرتے ہیں، پارٹی کو توڑ دیتے ہیں، تتر بتر کر دیتے ہیں، عمران خان کو جیل میں ڈالتے ہیں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں عمران خان نے پہلے کر دی تھی 2 سال پہلے۔ اس کے باوجود سب کچھ ہوا، 2 سال ظلم و ستم، مرد اغوا، عورتیں اغوا، امیدوار اغوا، اچھا آپ کے ایون یہ کہ جو پروپوزل اسکینڈل ہیں وہ اغوا کر لیے، آپ کے نامینیشن پیپر چھین لیے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر الیکشن ہوتا ہے، ہمارا نشان چھین لیا۔ آپ بھی ریٹروسپیکٹیو چلے جاتے ہیں، ابھی کی بات میں اس کو ختم کروں۔ سنیں 8 فروری کو عوام نے دے دیا مینڈیٹ، اس کے بعد ہمارے مینڈیٹ کو لوٹ کے یہ بیٹھ گئے قومی اسمبلی میں۔ اب ان کا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا؟ ان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سال 2 سال 5 سال کے لیے بیٹھنا ہے، ان کا مقصد ہے ہم نے اگلے 20 سال کے لیے بیٹھنا ہے۔ لمبی پلاننگ ہے، ہاں جیسے آپ کی بھی تھی، آپ کہتے تھے 15 سال، لیکن ہم نے عوامی ول پہ بیٹھنا تھا نا، ہم نے کوئی مارشل لا نافذ کر کے یا کسی کے 2018 پہ بڑے سوالات ہیں، بڑے بڑے، ہم نے فارم 47 پہ نہیں بیٹھنا تھا، ہم نے امیدوار نہیں اغوا کرنے تھے، ہم نے جبری پریس کانفرنس نہیں کروانی تھی، ہم نے پروپوزل اسکینڈل نہیں اغوا۔ تو دکھائیں یہ کوئی 2018 میں دکھائیں کوئی فارم 45 لائے ہوں قوم کے سامنے، کوئی ہم نے پروپوزل اسکینڈل اس وقت اغوا ہوا ہو، کوئی جبری پریس کانفرنس۔ مندوخیل صاحب آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے جب پوچھوں گی تو۔ ان کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ جنرل فیض دونوں پارٹیوں پکڑا گیا، وہ کیا کر رہا تھا؟ سنیں ان دونوں پارٹیوں کو کام کس پہ لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے؟ میں آپ کو ہلکی سی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کیا کر رہا تھا، مغل صاحب بتا دیں۔ میں بتاتا ہوں جنرل فیض میں بھی مجھے آراساں کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ سنیں چلے میں پہلے جنرل فیض کا بتا دیتا ہوں۔ جنرل فیض صاحب جی خواجہ آصف صاحب کی زبانی ڈیل کر رہے تھے کہ آپ مجھے بنائے باجوہ صاحب تھے، نہیں، خواجہ آصف نے جیو ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر مجھے جنرل فیض حمید ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بنائیں چیف، میں آپ کو اگلی دفعہ گورنمنٹ میں لے کے آ رہا ہوں۔ خان صاحب کہاں تھے اس وقت؟
یہ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا تو خان صاحب نے کیوں نہیں بتایا؟ خان صاحب کو تو اب خواجہ آصف نے بات ڈسکلوز کی ہے. تعلقات تو ورکنگ ریلیشن تو ہوتا ہے بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا. نہیں کسی بھی پرائم منسٹر کا اپنے ڈی جی آئی سے یا اپنے چیف سے ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے. وزیر اعظم جب نہیں رہے تو پھر کون سا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے کسی ڈی جی آئی سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تب خواجہ آصف نے یہ کہا ہے. جب وہ مل رہے تھے اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر ملا اور فیض حمید نے مجھے یہ آفر کی کہ آپ پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لیں پھر ہم سے وفاق لے لیں. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیض حمید کیا کر رہے تھے. اچھا اب میں ان کو بتاؤں ان دونوں کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ. بالکل تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ان دونوں کو لگایا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے وفاقی وزیر تھے وفاقی وزیر تھے عبد القادر پٹیل. کس کے تھے؟ ہیلتھ کے. ان کو انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ عمران خان پریس کانفرنس کریں. لگایا تھا کی تھی سارے ٹی وی چینل نے بندوق کی نوک پہ وہ دکھائی تھی. ان کو دونوں پارٹیوں کو اس کام پہ لگایا ہوا اسٹیبلشمنٹ. ایک منٹ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہفتے کی رات کو بیان دیتے ہیں کہ مجھے مسودہ مل گیا اور ان کی تو اوقات اتنی ہے کہ ان کو رات کو ملتا ہے وہ مسودہ. کیا بلاول دیکھے گا اس مسودے کو؟ کیا شہباز شریف دیکھے گا اس مسودے کو؟ 22 اگست کو رات 12 بجے سے لگایا ہوا ہے عمران خان کی کانفرنس کرو اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. کس پہ کر رہے تھے جلدی سے؟ آپ جیل کے اندر ڈیل کس سے کر رہے تھے؟ یہ جنرل فیض کے سارے 9 مئی کے پسینے پہ پریس کانفرنس کریں اور کوئی کام نہیں آپ کا. آپ کے ہاتھ میں مسودہ دیا جائے گا اور آپ جنرل فیض پکڑا گیا ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی منتوخیل صاحب جنرل فیض کے پکڑے جانے سے آپ کیوں گھبرا؟ ہم کیوں گھبرائیں گے؟ آپ نے ہائی کورٹ میں کیس کی عمران خان صاحب نے اسلام آباد آئے کیوں کیس کیوں کیا آپ نے اسلام آباد آئے کورٹ میں پٹیشن کیوں داخل کی عمران خان ہے مجھے آرمی کورٹ سے بچاؤ. تو بھائی اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہے؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ بالکل ٹھیک کیا. جرنل فیض کو جانے دو پھانسی چڑھا دو. آپ کیوں پریشان ہو؟ کیونکہ آپ نے جنرل فیض کے ساتھ اس ملک کو تباہ کرنے میں ساری وہ حرکت کی ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ہے.